فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد ونستعین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں گے. سورہ ملک یہ ابتدائی آیتیں تھیں. اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ہستی جس کے قبضے قدرت میں یہ سارا ملک ہے. ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. کوئی چیز بھی اس کے اختیار اور اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ وہی ہستی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہیں یہ آزما سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. وہ ایسی ہستی ہے جس پر کسی کو غلبہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے. اس کے باوجود وہ خطا کاروں کی خطاؤں کو معاف کرے. عزیزوں عرضی کر رہا ہوں 2 دن سے کہ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے. دنیا کی جو زندگی کا مرحلہ ہے ایک دن ختم ہو جائے گا. موت کا کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ موت 2 زندگیوں کو جوڑنے کا جو ہے پل کا کام انجام دیتی ہے. موت سے پہلے بھی زندگی ہے، موت کے بعد بھی زندگی ہے. البتہ دونوں زندگیوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. اس زندگی کے لیے آذوقہ ہمیں اپنی اس زندگی سے حاصل کرنا ہے. یہاں تو اللہ نے دے دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا لطف ہے، لیکن وہاں نہیں دے گا. وہاں کے لیے سب کچھ خود سے حاصل کرنا ہے. انسانی شکل و صورت بھی خود سے حاصل کرنا ہے. اعضاء و جوارح سالم رہنا ہے، خود سے انہیں سالم بنانا ہے. وہاں جنت یا جہنم بھی اپنے لیے خود ہی بنانا ہے. وہاں کی غذا، وہاں کا لباس، ساری چیزیں، غرض کی ہر چیز اسی دنیا میں ہمیں بنانا. اس کو بنانے کا کارخانہ یہی دنیا ہے. کیسے بنے گا؟
ائمہ علیہ السلام جس کی رہنمائی کی، چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیتے رہو، محرمات سے دوری اختیار کرو اور اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لو۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان زندگی میں ایسے صفات کا مالک بن جائے کہ کوئی واجبات اس سے نہ چھوٹنے پائیں، کسی حرام کے قریب نہ جائے اور اخلاقی اقدار سے آراستہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے خاص تربیت کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں اور اپنے خاندان کی اور اپنے کنبے کی بھی تربیت کریں۔ جس طرح سے ہم اپنی فیملی کے لیے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی انتظام کریں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اب بتاؤ بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کی مرضی ہے، مگر ہم تو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی مشکلوں کا شکار نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے ہمیں آخرت کے لیے بھی انہیں تیار کرنا ہے۔ ابھی ان کی مرضی ہے کہ وہ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے ہم اس میں کوتاہی نہ کریں۔ بچے کو ہم نے اسکول بھیجا، اچھے سے اچھا اسے اسکول فراہم کیا، بہترین سے بہترین ٹیچر اسے دیے، سہولتیں سب فراہم کر دی، مگر اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہم اتمام حجت کر چکے ہیں۔ یہی حال ہے آخرت کے سلسلے میں۔ جتنی کوشش ہم دنیا کی زندگی کے تعلق سے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کوشش ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی محدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ آج شب شہادت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، کچھ کلمات حضرت کی سیرت سے، سیرت کا وہ گوشہ جس کا تعلق ہے اپنے کنبے کی تربیت سے۔ پیغمبر صرف دوسروں ہی کے لیے پیغمبر نہیں تھے، اپنے گھر کے بھی ذمہ دار تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر کی ذمہ داری دوسروں کو جو ہے سدھارنا تھا اور اپنے گھر سے، اپنے کنبے سے، اپنی فیملی سے غفلت برتنا تھا۔ حضور نے جہاں دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی، وہیں اپنے گھر کو بھی سنوارنے کی پوری کوشش کی۔ گھر کے اندر حضور کا برتاؤ کیسا تھا، کس طرح سے اپنے گھر والوں سے پیش آتے تھے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سے پیغمبر پیش آیا کرتے تھے، ان کا طریقہ معاشرت کیا تھا پیغمبر کا، کیونکہ پیغمبر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے نا۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ جس طرح سے پیغمبر نے اپنی فیملی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ان کی تربیت کی ہے، ویسے ہی اسی راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ ہم جب حضور کی سیرت کس گوشے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، پہلی چیز جو ہمیں حضور کی سیرت میں جو ہے نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ پہلا کام جو حضور کا تھا وہ یہ تھا کہ گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں ڈھال دیں۔ چونکہ ماحول، گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی بچے جو ہے تربیت پائیں گے۔ اگر گھر میں دین کا ماحول ہے، دینی ماحول ہے، ماں نمازی ہے، باپ نمازی ہے، تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے، دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے، یہ جو ہے مناجات ہوتا ہے، بچے بھی ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کا برعکس ہے، گھر میں جو ہے دن بھر گانے کا، ناچ کا، ڈانس کا، فلم کا، اس طرح کا ماحول ہے تو بچے بھی اسی قسم کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ البتہ میں جبر ماحول کا قائل نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو بچے یقیناً اچھے نکل آئیں گے
اور اگر گھر کا ماحول برا ہے تو بچے یقیناً برے نکلیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن اچھے ماحول میں بچوں کا اچھا بننا آسان ہو جاتا ہے، اور برے ماحول میں بچوں کا جو ہے برا بننا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین ہم برے ماحول میں بچوں کا اچھا بننا بہت مشکل ہو جائے، بچے بن سکتے ہیں، اور اچھے ماحول میں جو ہے برا بننا بھی، کیونکہ ماحول صرف گھر کا ماحول تو نہیں نہ ہوتا، ممکن ہے گھر کا ماحول اچھا ہے لیکن باہر کا ماحول جن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، کبھی یہ جو ہے مردے سے جو ہے زندہ نکلتے ہیں، کبھی زندہ سے یہ جو ہے مردے، کبھی میت جو ہے یہ حیات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے زندگی جو ہے موت میں بدل جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو برے خاندان میں پلے بڑھے ہیں لیکن خود جو ہے نہایت اچھے نکلے، ہیرا بچے نکلے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، ملائکہ نے جنہیں غسل دیا، بڑا عظیم نام ہے حنظلہ کا۔ حنظلہ کا باپ کون تھا؟ ابو عامر، مدینے کا مشہور منافق، پیغمبر کا پکا دشمن، پوری زندگی اس کی گزری ہے پیغمبر کے خلاف سازشیں کرنے میں۔ مسجد ضرار اسی نے بنوائی تھی۔ مسجد ضرار ایک ایسا اڈا تھا جو پیغمبر کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، جسے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ اس ابو عامر کا جو پیغمبر کا کٹر دشمن ہے، پکا دشمن ہے، بظاہر اسلام کی نقاب پہن لی ہے، مگر اسلام کی تلوار سے اسلام کو جو ہے یہ ذبح کرنا چاہتا تھا۔ جیسا آج ہوتا ہے، بہت سارے ہیں جو خادم الحرمین بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں، ان سے بڑا جو ہے مسلمان بظاہر یہ جو ہے پروپیگنڈوں کی دنیا میں ان سے بڑا مسلمان کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ان سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قرآن کے بقول بدترین دشمن ہے۔ ابو عامر کا شمار ان لوگوں میں سے ہے، مگر اولاد حنظلہ غسیل الملائکہ۔ شادی ہوئی ہے، پہلی شب ہے، حجلے عروسی میں ہیں، زندگی کا بہترین لمحہ، بہترین وقت جسے کہا جاتا ہے، جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ ہمارا رسول جنگ کے لیے گیا ہوا، میدان جنگ میں ہے، حجرے عروسی کو چھوڑ کر کے اتنی بھی مہلت نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے غسل کر لیں کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے جامِ شہادت نوش کرتے ہیں۔ ملائکہ نے انہیں غسل دیا۔ ایسے خبیث گھرانے سے اتنا پاک اور پاکیزہ اور اتنا جو ہے متقی اور پرہیزگار جوان، اس کا الٹا بھی ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام ایک گھر کا ماحول ہے، اور ان کا بیٹا کون نکلا؟ جعفر کذاب نکلا، جس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا ہے عبداللہ افتاح، جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کر دیا۔ اتنا پست ہو گیا کہ امام فرماتے ہیں عبداللہ لا یرید ان یعبد اللہ، عبداللہ افتاح یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بلکہ وہ طاغوت کی عبادت کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے کا واقعہ یہ جو ہے سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھے ماحول میں پرورش پانے والا بچہ، اچھے گھر میں پرورش پانے والا بچہ حتماً اچھا ہی نکلے گا، لیکن عام طور سے یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر دینی ماحول میں کوئی بچہ تربیت پاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، تو اس کے لیے دیندار بننے کے امکانات اور چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ يَخْرُجُ نَكِدًا۔ وہ زمین جو یہ جو ہے زرخیز زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین سے پروردگار کی اذن سے اچھی فصل وہاں اگتی ہے، لیکن بنجر زمین، شورزار زمین، وہاں پر خس و خاشاک کے علاوہ اور کچھ نہیں اگتا ہے۔
اگر باپ ابو سفیان ہے، اگر ماں ہندا جگر خارا ہے، تو اس آغوش سے پلنے والا بچہ جو ہے وہ معاویہ ہوتا ہے، پوتا یہ جو ہے یزید ابن معاویہ بنتا ہے۔ اگر باپ اشعث ابن قیس جیسا خبیث انسان ہے تو اس آغوش میں پلنے والی بیٹی جعدہ بنت اشعث، جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، اور بیٹا محمد ابن اشعث جس نے کربلا میں اتنے سارے بھیانک جو ہے ظلم کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ تو اچھا گھرانہ، اچھا ماحول، اگر گھر کے اندر دینی ماحول ہے، گھر کے اندر اگر قرآنی ماحول ہے، گھر کے اندر اگر اسلامی ماحول ہے، گھر کے اندر اگر قرآن کی تلاوتوں کی آواز ہے، دعاؤں کی آواز ہے، یہ جو ہے مناجاتوں کی آواز ہے، ذکر حسین وہاں پر ہو رہا ہے، ایسے ماحول میں پلنے والے بچے، امکان زیادہ یہی ہے کہ وہ بچے دیندار بچے ہوں گے، البتہ اگر دوسرے اسباب جو ہے اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ جہاں اپنے بچوں کے جو ہے دنیاوی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے ہیں، گھر کے اندر ان کے آرام اور آسائش کا ماحول پیدا کرتے ہیں، ایسا کمرہ ہو جس میں وہ آرام سے سو سکیں، ایسا بستر ہو جس میں انہیں پریشانی نہ ہو، سردی کا، گرمی کا، ہر چیز کا بندوبست انتظام کرتے ہیں، وہیں ضروری ہے کہ گھر کا دینی ماحول بھی ایسا بنے کہ بچے جو موت کے بعد والی زندگی ہے وہاں پر بھی عیش و آرام کے ساتھ رہ سکے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا التی وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ اے صاحبان ایمان، تمہاری ڈیوٹی صرف اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا دینا نہیں ہے، انہیں اچھا کپڑا پہنا دینا نہیں ہے، انہیں ان تعلیمات سے آراستہ کر دینا صرف نہیں ہے جو ان کی دنیا کی زندگی کو سنوار دے، بلکہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جس کی دیکھ ریکھ کے لیے نہایت سخت مزاج تو شروع فرشتوں کو اللہ نے معمور کیا ہے، جن کے دل میں کسی قسم کا رحم نہیں پایا جاتا ہے کہ رو گے، پیٹو گے، گڑگڑاؤ گے تو تمہیں وہ جہنم سے باہر نکال دیں گے، رویا کرو، چلایا کرو، ان کے دل میں کسی قسم کا رحم نہیں پایا جاتا، کسی قسم کا یہ جو ہے مروت نہیں پائی جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ کچھ رشوت لے کر کے چھوڑ دیں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو صرف اللہ کے سنتے ہیں، کسی کے سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول فراہم کر دے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر، خود کو بھی اچھائی کی تعلیم دو اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی گھر کا ماحول ایسا بناؤ جہاں کے اوپر خیر کی باتیں ہوں، شر کی باتیں نہ ہوں، فتنہ و فساد کی باتیں نہ ہوں، گھر کے اندر غیبت کا ماحول نہ ہو، گھر کے اندر تہمت کا ماحول نہ ہو، گھر کے اندر سازشی ماحول نہ ہو کہ فلاں کا مال کس طرح سے لوٹ لیں، فلاں کو بیوقوف کس طرح سے بنائیں، فلاں کو ٹوپی کیسے پہنا دیں۔ علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اور اگر ایسا نہ کیا، اگر گھر کے ماحول کو دینی ماحول نہ بنایا تو انجام کیا ہوگا؟ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ اردو زبان محدود زبان ہے، یہاں گھاٹے اور نقصان کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں خسران اور یہ جو ہے ضرر، ہم خاسر کا معنی بھی کرتے ہیں گھاٹا اٹھانے والا، خسرہ گھاٹا اٹھایا، اور ضرر کا معنی بھی کیا کرتے ہیں؟ گھاٹا اٹھایا۔ لیکن یہ خسران اور ضرر میں فرق ہے۔ ضرر وہاں کہا جاتا ہے، فرض کیجئے ہم نے $1,00,000 انویسٹ کیا ہے بزنس میں، سال کے آخر میں دیکھا کہ ہمیں $10,000 کا گھاٹا ہوا، $90,000 ہمارے ابھی محفوظ ہیں۔ اور خسران کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں سارے کا سارا سرمایہ چلا گیا، کچھ نہیں بچا، اسے کہتے ہیں خسران۔
इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह। घाटा उठाने वाले वो अफराद हैं कि जब क़यामत का दिन हुआ तो देखा खुद भी गए, औलाद भी गई, कुनबा भी गया, यानी सरमाया चला गया, पूरे का पूरा सरमाया चला गया, बदले में कुछ न बचा। क्योंकि जो कुरान ने ताबीर इस्तेमाल की खसरा की, जिंदगी जो है ना सरमाया है, कैपिटल है। खुदा ने जो हमें जिंदगी दी है, ये जिंदगी खेलने को नहीं दी है, ये जिंदगी हमारा कैपिटल है। और कैपिटल में कोई खेलता नहीं है, कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है कि इंसान को अगर $1,00,000 लगाया है तो बदले में उसको 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर मिल जाए। इस दुनिया की मिसाल एक बाजार की मिसाल है। चुनांचे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते कि इन्नमा दुनिया सूक़ुन, ये दुनिया बाजार है, रबहा फीहा कौमुन व खसिरा आखरून, कुछ लोगों को इस दुनिया में फायदा मिला है और कुछ लोगों को घाटा हुआ है। तो इस बाजार दुनिया में जो आए हो, बाजार दुनिया में तुम्हारा कैपिटल क्या है? बाजार दुनिया में कैपिटल ये जिंदगी है। अगर इस जिंदगी का सही इन्वेस्ट न किया, सही तरीके से सरमायाकारी न की, तो क़यामत में जब हिसाब होगा तो पता चला कि पूरे का पूरा कैपिटल चला गया, कुछ बदले में मिला ही नहीं। हमारे लिए सरमाया हयात है, इसके बदले में हमें क्या मिलना चाहिए कि अगर मिल जाए तो उसे फायदा कहें, अगर न मिले तो उसे घाटे से ताबीर किया जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमारी जिंदगी की कीमत जो बयान करते, फरमाते अला व इन्नहु लैसा लिअनफुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना फला तबिऊहा इल्ला बिहा। जो हमारी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी है, इसकी क्या कीमत है? इसके बदले में क्या मिल जाए जो हम कामयाब कहे जाएं और कहते कि हम घाटे में नहीं है, फायदे में हैं। हमारा कैपिटल, हमारा सरमाया जाया नहीं गया, बर्बाद नहीं गया है। कितना $1 मिलियन मिल जाए, कितना ये जो है $1 बिलियन मिल जाए, ये जो है बिल गेट्स इतना मिल जाए, ठीक है, इतना अगर मिल गया तो हमें अपनी जिंदगी की कीमत मिल गई। मौला फरमाते दुनिया की कोई चीज तुम्हारी जिंदगी की कीमत बन ही नहीं सकती है। सारे बिल गेट्स जितने हैं, एक नहीं, वो 10 जो सबसे मालदार मानेंगे, सारे का सारा सरमाया यकजा करके तुम्हें दे दिया जाए, फिर भी तुम्हारी जिंदगी की कीमत नहीं है। अला व इन्नहु लैसा लिअनफुसिकुम समनुन इल्लल जन्ना, तुम्हारी जिंदगी की कीमत जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। फला तबीऊहा इल्ला बिहा, जब कभी अपनी जिंदगी का सौदा करना तो फकत जन्नत के बदले में सौदा करना, जिंदगी को वहीं सर्व करना, सरमाए हयात को वहीं इन्वेस्ट करना जहां उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिल सके। हमारा हर सेकंड, हर लम्हा जो गुजर रहा है, हमारा इन्वेस्ट घट रहा है ना। आज दूसरे इमाम की ये जो है शहादत की भी शब है ना, इस सरमाए के बारे में इमाम की हदीस पेश कर दूं आपकी खिदमत में। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यब्न आदम इन्नका लम तज़ल फी हदम उम्रिक मुन्ज़ु सकत मिन बत्न उम्मिक। ऐ फर्जंद आदम, होशियार हो जा, होशियार हो जाओ। जिस दिन से तुमने जमीन पे कदम रखा है, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी उम्र घटना शुरू हो गई है, तुम्हारी उम्र घटना शुरू हो गई है। यानी जो अल्लाह ने तुम्हें ये जो जिंदगी की शक्ल में कैपिटल दिया था, वो हर सेकंड घट रहा है, हर लम्हा घट रहा है। अगर अल्लाह ने 100 साल का तुम्हें कैपिटल दे करके भेजा था, जब 20 साल के तुम हो गए, 20 साल के जब हो गए, यानी 20 साल का कैपिटल घट गया।
اب صرف 80 سال کا باقی رہ گیا. 20ویں سالگرہ جب مناتے ہو تو سالگرہ منانے سے پہلے یہ سوچو کہ خوشی منائیں کہ غم منائیں. کیپٹل گھٹنے کی خوشی منائی جاتی ہے, کیپٹل گھٹنے کا غم منایا جاتا ہے. کہ آپ کے پاس $1,00,000 تھے, اچانک آپ نے دیکھا کہ 20,000 تو کم ہو گیا, 80 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا, آپ کو خوشی ہوگی. خوشی بھی ہو سکتی ہے, غم بھی ہو سکتا ہے. غم وہاں ہوگا کہ 20,000 گیا, بدلے میں کچھ نہ ملا. اور خوشی وہاں ہے کہ 20,000 30,000 40,000 گھٹ تو گیا, لیکن بدلے میں 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کی پراپرٹی ہمارے پاس آ گئی. اگر جو سرمایہ گھٹا ہے بدلے میں اگر کچھ مل گیا ہے تو خوشی کا مقام, اور جو سرمایہ گھٹا بدلے میں کچھ نہ ملا تو غم کا مقام. تو یہ جو ہے برتھ ڈے منانے سے پہلے حساب کتاب کر لیا کریں, اس سال خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے. اگر سرمایہ حیات وہاں صرف ہوا ہے جس کے بدلے میں ہمیں جنت مل سکتی ہے تو خوشی کا مقام ہے, وَإِلَّا ماتم کا مقام ہے. سالگرہ بنانے سے پہلے اس کا حساب کتاب کر لے. یا ابن آدم انک لم تضل فی حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک فتزود بما فی یدیک لما بین یدیک. اب جو کچھ کیپٹل تمہارے پاس باقی بچا ہے اسے انویسٹ وہاں کرو جو تمہاری آئندہ زندگی میں کام دے سکے. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَذَوَّدْ وَالْكَافِرَ يَتَمَتَّعْ. امام فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کا فرق یہی ہے کہ مومن کے ہاتھ میں جو سرمایہ ہے اسے انویسٹ کرتا ہے آئندہ زندگی کے لیے, اور کافر کے پاس جو سرمایہ ہے اسے عیش و عشرت میں جو ہے لٹا دیتا ہے. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جب قیامت میں پہنچیں گے وہاں حساب کریں گے, دیکھیں گے پوری زندگی ان کی اور ان کے کنبے کی صرف ہو گئی, بدلے میں انہیں کچھ نہ ملا سوائے گناہوں کے, سوائے معصیت کے. نتیجتاً جہنم کے سوا ان کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جائے گا. لہذا ضرورت ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنایا جائے تاکہ خود بھی گناہوں کی وادی میں جانے پر مجبور نہ ہو سکیں, اور بچے بھی, فیملی بھی, بیوی بھی, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی جو ہیں گناہوں کے وادی میں جانے پر مجبور نہ ہو سکے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن میں جا بجا ہے. انبیاء کا جب تذکرہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے جب کارنامے انبیاء کے بیان کیے جاتے ہیں, فضائل جب انبیاء کے بیان کیے جاتے ہیں, ہمارے ہاں فضائل جو ہم جس کو فضائل سمجھتے ہیں اور قرآن جسے فضائل سمجھتا ہے وہ اس میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں فضائل یہ ہے کہ فلاں نے فلاں کو یہ جو ہے پچھاڑ دیا. ہمارے یہاں فضائل یعنی پہلوان, ٹھیک ہے وہ شجاعت بھی ایک فضیلت ہے, لیکن قرآن کی نگاہ میں جو اصل فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مریم میں حضرت اسماعیل صادق الوعد. اب اسماعیل صادق الوعد ایک پیغمبر ہے, نبی ہیں, تفاسیر میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہی اسماعیل ہے جو جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے, یہ جو ہے ذبیح اللہ. بعض کہتے ہیں نہیں یہ اسماعیل دوسرے اسماعیل, یہ بھی پیغمبر تھے, یہ بھی نبی تھے, حضرت سے پہلے ان کا زمانہ تھا. بہرحال جو بھی رہے ہوں مراد, قرآن مجید ایک اسماعیل نبی کی کہانی بیان کر رہا, ان کے فضائل بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا تھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ان اسماعیل کی 5 صفتیں, 5 فضیلتیں قرآن بیان کر رہا ہے. 5 فضائل, 5 فضیلت ان کی. پہلی فضیلت کیا ہے کہ یہ اسماعیل کون تھے؟ کانا صادق الوعد, وعدے کے بڑے پکے تھے. وعدے کے بڑے پکے تھے, جس سے وعدہ کر لیتے تھے, وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. چنانچہ اسماعیل کے بارے میں یہ جو تاریخ میں ملتا ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی سے کسی مقام پر آنے کا وعدہ کر لیا تھا کہ یہاں پر تم سے ملاقات کریں گے.
चुनांचे वो शख्स तो ना आया जनाब इस्माइल सादिक उल-वाद 1 साल तक उस मकाम पर जाते रहे, अलबत्ता अपना कारोबार वगैरह अंजाम देते रहे, कुछ करना था, यदि सब कुछ छोड़ करके वहां खड़े रह गए थे। उस वक्त मुकर्ररा पर जनाब इस्माइल हमेशा 1 साल के बाद जब वो शख्स आया है तो उनको वहां पाया, तुम क्या बराबर आते, कहा वादा क्यों कर लिया था, तुमसे वादा किया था यहां मिलने का, लिहाजा में साल भर तक आता रहा। पहली सिफत, पहली फजीलत जो जनाब इस्माइल के कुरान बयान करता है कि क्या थे, वो सादिकुल वाद थे। दूसरी सिफत काना रसूलन नबिया, रसूल थे 2, नबी थे 3। चौथी सिफत जो बयान करता क्या है, चौथी सिफत उनकी ये थी कि यामुरु काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़कात, वो अपने कुनबे वालों को, अपने खानदान वालों को नमाज और ज़कात की नसीहत किया करते। और 5वीं सिफत ये है कि काना इंदा रब्बिही मर्ज़िया, वो अपने परवरदिगार की निगाह में पसंदीदा और जो है मर्जी परवरदिगार शख्सियत के मालिक थे। आप देख रहे हैं फैमिली को दीन की दावत देना, खानदान के अंदर, घर के अंदर दीनी माहौल को कायम करना इतनी बड़ी फजीलत है कि खुदा ने इस्माइल सादिकुल वाद के लिए रसालत और नबूवत का हम पल्ला जिक्र किया है। रसालत की जहां फजीलत बयान हो रही है, नबूवत की जहां फजीलत बयान, वहीं ये चीज है काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। अलबत्ता सलात का तर्जुमा ये जो है नमाज किया जाता है, यकीनन सलात से मुराद नमाज है और ज़कात से मुराद वो खास चीजें जो है भेड़ पे, बकरी पे, गेहूं पे, इस पे जो खास मिक़दार निकाला जाता है कि अल्लामा तबातबाई तफसीर अल-मीज़ान में जा बजा बयान करते कि सलात हर इबादत का सिंबल है, हर फर्दी खैर और फर्दी नेकी के सिंबल के तौर के ऊपर जो है पेश किया गया है सलात को, और इज्तिमाई और समाजी खदमात के उन्वान से पेश किया गया है ज़कात को। ज़कात से मुराद फकत वही ज़कात खास नहीं है। काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, इस्माइल सादिकुल वाद अपनी फैमिली को, अपने खानदान वाले को, अपने कुनबे वालों को दावत देते थे, नसीहत करते थे, घर का माहौल ऐसा बनाए हुए थे कि वो लोग सलात के पाबंद हो जाएं, यानी उनमें जितनी भी फर्दी खूबियां और नेकियां हैं सब उनके अंदर आ जाएं, वह ज़कात और समाजी खिदमत का जज्बा भी उनके अंदर पैदा हो जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो जहां आता है वहां कुरान मजीद ने पैगंबर को जहां सारी उम्मत की हिदायत की जिम्मेदारी दी, खुसूसी तौर पर अपने खानदान, अपनी फैमिली, अपने कुनबे की हिदायत की जिम्मेदारी दी। वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, खुसूसी तौर से कुरान जिक्र कर रहा है पैगंबर से कि ये मेरे हबीब वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने खानदान, अपने कुनबे, अपनी बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दे। फिर वही सलात यहाँ पे लफ्ज़ आया है, यानी हर कार खैर का उन्हें हुक्म दे। वस्तबिर अलैहा, और जब उन्हें आप इसकी दावत देते हैं, इसका हुक्म देते हैं, तो यहाँ पर सब्र और सिबात कदम से काम ले। सद्र से बहुत अहम नुक्ता यहाँ पर कुरान बयान कर रहा है। हम लोग या तो अपने कुनबे वालों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दीन की दावत देते ही नहीं, और अगर दावत देते भी हैं तो बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। या तो बच्चों को उठाते ही नहीं सुबह को, उठाते नहीं क्योंकि खुद भी नहीं उठते, क्या उठाएंगे। लेकिन अगर बच्चों को उठाया, एक दफा आवाज दी बच्चा नहीं उठा, 2 दफा आवाज दी बच्चा नहीं उठा, अब गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कुरान कहता है वामुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, हुक्म दें, हुक्म देने के बाद हौसला रखिए। इतनी जल्दी बच्चा आपकी बात को मान नहीं लेगा। एक दफा आए उठा के चले गए, दूसरी दफा जब बच्चा न उठा तो लिहाफ फेंक लिया उसके ऊपर से, डांटने लगे, पानी डाल दिया वगैरह वगैरह। कुरान कहता है नहीं नहीं ये नहीं है, ऐसा करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए नमाज से ये जो है मुतनफिर हो जाएगा। थोड़ा हौसला करो, बच्चे के सराहने बैठ जाओ, उसको आहिस्ता आहिस्ता उठाओ। अरे हमें खुद नमाज पढ़नी, हमें खुद दुआ पढ़नी है, वही बैठ के दुआ पढ़ लो ना, जरूरी थोड़ी है कि जाके मुसल्ले पर वहां पढ़ो, उसी के सराहने बैठ जाओ।
بچے کو اٹھایا، ایک دفعہ آواز دی، وہاں بیٹھے دعا پڑھ رہے ہیں. 5 منٹ گزر گیا، پھر اس کے بعد نہایت پیار سے، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت شفقت کے ساتھ اسے پھر سے بات کے اوپر آمادہ کریں. ارے کتنی دفعہ کہیں؟ اتنی دفعہ کہیں کہ بچہ اٹھ جائے. خشونت اور تشدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت ہے سیاہ صدر کی. جس وقت خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، نرم گفتگو کرو. خب اس کے لیے ضرورت ہے سیاہ صدر کی ضرورت ہے، جلدی سے یہ ہے غصہ نہ آنے کی ضرورت ہے. لہذا جناب موسیٰ خدا سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری. پڑھنے والے ہمیں حوصلہ دے دے، پڑھنے والے ہمیں حوصلہ دے دے، شرح صدر عطا کر دے، تاکہ میں اس عظیم چیز کو فرعون کے مقابلے میں جانا، ایک دفعہ میں کہاں وہ ماننے والا ہے. مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ ہم میں لوگ جب کسی کو ہدایت کرنے چلتے ہیں، تبلیغ کرنے چلتے ہیں، نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ جو ہے مایوس ہونے لگتے ہیں. ہماری مثال اس شخص کی ہے جو بکرے کو چنا کھلاتے ہی فوراً تولنا چاہتا ہے کتنا گوشت بڑھا. خب چنا کھلاتے ہی گوشت نہیں بڑھے گا، کھلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ. مہینے 1.5 مہینے کے بعد تولو تو اب اندازہ ہوگا ہاں تھوڑا گوشت بڑھا ہے. یہ کیسے توقع ہے کہ ایک دن میں مان جائے گا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. پیغمبر اپنی فیملی کو، اپنے کنبے والوں کو نماز کی دعوت دے، نماز کا حکم دے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس دعوت دینے میں صبر سے کام لے، ثبات قدم سے کام لے. اتنی جلدی جو ہے وہ آپے سے باہر نہ ہو جائیں، اتنی جلدی غصے میں نہ آ جائیں، اتنی جلدی یاس کا شکار نہ ہو جائیں. کیا کرے؟ بچوں سے کہتے ہیں، بچے مانتے نہیں. اکثر شکایت ملتی ہے لوگوں سے، بچے مانتے نہیں، بچے سنتے نہیں. اس نے کہا کہ ایک دفعہ مگر آپ نے جو ہے اپنے جو ہے بڑوں کی بات مان لیا تھا ایک دن میں، اپنے بچپن بھول گئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف حکم دینا، نصیحت کر دینا نہیں ہے، اس طرح سے حکم دے اور نصیحت کریں کہ اس کے اوپر ان کا اثر ہو سکے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے اندر جو دینی ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کی، وہ کس طرح سے؟ 2 طریقہ پیغمبر نے اپنایا، ایک عمل، دوسرے قول. عملاً اگر پیغمبر کو خدا حکم دے رہا ہے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو فقط خاندان و گھر والوں کو، کنبے والوں کو، اپنی بیوی کو کہانی اٹھو نماز پڑھو. پہلے اپنے عمل سے نماز کی اہمیت کو سمجھایا کہ نماز ہے کیا چیز. ازواج پیغمبر کا بیان ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا پیغمبر ہمارے پاس بیٹھے بات چیت کرے، جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا، جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے نا، ویسے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے کأنہ لا یعرفنا ولا نعرفہ. اس طرح پیغمبر ہمیں چھوڑ جیسے ہماری ان کی کوئی شناسائی ہی نہیں، ہمیں کوئی پہچانتے ہی نہیں ہم کون ہیں. ابھی تو بیٹھے چیزیں بات کر رہے تھے، جہاں نماز کا وقت آیا فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فوراً آمادہ ہو گئے. ظاہر سے بات ہے ازواج نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 10 دن دیکھا، مہینہ بھر دیکھا. جو لوگ بھی گھر کے اندر رہتے تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ نماز ہے کوئی بڑی اہم بات. اگر پیغمبر عملاً یہ نہ کرتے اور زباناً فقط کہتے انہوں نماز پڑھو، خود نہ پڑھتے. جیسا کہ بہت سی چیزوں میں دیکھا جاتا ہے، ہم بچوں کو جو ہے نصیحت کرتے بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، لیکن غیبت مت کرنا، تہمت مت لگانا. لیکن عملی زندگی میں جھوٹ کے جو ہے دلدل میں جو ہے ڈوبے ہوئے غرق ہیں، جھوٹ کے دلدل میں. ظاہر سی بات ہے بچے پر چیز اثر نہیں کر سکتی ہے. پیغمبر پہلے عملاً خود ہی عملاً پہلے اس طرح سے جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا، ازواج پیغمبر کہتی کانا رسول اللہ لا یؤثر علی صلاتہ عشاء ولا غیر. جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو پیغمبر نماز کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، نہ کھانے کو، نہ آرام کو، نہ کسی سے بات کرنے کو. نماز کا وقت آ گیا سب کچھ چھوڑ دیا. یہ پیغمبر کا عمل تھا. رہبر انقلاب امام خمینی فرماتے تھے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز سے نہ کہو کہ ہمیں کام ہے، ابھی کام سے کہو کہ اب نماز کا وقت ہے.
تو پیغمبر اسلام عملاً، پہلے عملاً نماز کی اہمیت کو بیان کیا، اس کے بعد زباناً، کام دونوں سے لینا ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی، لیکن عمل مقدم ہے زبان کے اوپر۔ پیغمبر اپنے گھر میں اگر دینی ماحول قائم کرنا چاہتے تو دینی ماحول قائم کرنے کے لیے فقط زبان کا سہارا نہیں لیا، بلکہ جہاں پیغمبر نے زبان کا سہارا لیا ہے وہاں سب سے پہلے عمل کر کے پیغمبر نے دکھایا۔ اب جب نماز کی یہ جو ہے زبان سے کہنے کا موقع آیا تو پیغمبر زبان سے بھی کہتے تھے۔ روایتوں میں کہ کان رسول اللہ اذا اصاب اہلہ خصاصۃ یقول قوموا الی الصلاۃ فإن ربی امرنی بہا۔ جب بھی پیغمبر کی فیملی میں ان کے ازواج کو، بیویوں کو کوئی تکلیف، کوئی مشکل پیش آتی تھی، اکثر وہ گھرانوں میں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ ہی جاتی ہے، کوئی مشکل اگر پیش آتی تھی تو مشکل کو حل کرنے کے لیے پیغمبر حکم دیتے تو اٹھو اٹھو، یہ جو نماز پڑھو، نماز تمہاری مشکلوں کو حل کرے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا قرآن میں، مدد حاصل کرنا ہے، کمک لینا ہے، صبر اور نماز سے جو ہے مدد حاصل کرو۔ قوموا الی الصلاۃ، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو۔ تو عملاً بھی پیغمبر جو ہے نماز پڑھ کر کے دکھاتے تھے اور زباناً بھی پیغمبر کہا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز جو پیغمبر کی سیرت میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے اپنی فیملی کو، اپنے کنبے کو اس دنیا کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنا، فضا مذہبی فضا، ماحول قرآنی ماحول ہو، محیط دینی محیط ہو۔ اس کو دو طریقہ، ایک تو خود عملاً ہم کر کے دکھائیں۔ اگر ہم بچوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں تو ہمیں ظاہر سے بات ہے کہ خود بھی بچوں سے کہتے ہیں بیٹا گالی نہ بکنا، لیکن خود استاد ہیں گالی بکنے کے، تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ تبلیغ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ گھر کے اندر دینی ماحول نہیں بن سکتا۔ پہلے عمل، اس کے بعد دوسری چیز جو پیغمبر نے کیا ہے تو بہت اہم ہے، اگرچہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے مگر بیان کرنا اسے بہت ضروری ہے۔ ایک طرف سے پیغمبر نے دینی ماحول کو قائم کیا، دینی ماحول کو استحکام دینے کے لیے گھر کے اندر پیغمبر نے یہ جو ہے محبت کا ماحول بنایا، مہر و محبت کا ماحول، تشدد کا ماحول نہیں ہے، یہ جو ہے درستی کا ماحول نہیں ہے، دشروئی کا ماحول نہیں ہے، گالم گلوچ کا ماحول نہیں ہے، مار پیٹ کا ماحول نہیں ہے، ایک دوسرے پر الزامات جو ہے لگانے کا ماحول نہیں ہے۔ جو ماحول پیغمبر نے اپنے گھر کے اندر بنایا تھا وہ مہر و محبت کا ماحول تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ پیغمبر کے پاس اب حضرت خدیجہ جیسی بیویاں نہیں تھیں۔ حضرت خدیجہ جیسی بیویاں نہیں، اگر گھر کے اندر بیوی وہ ہے جو آپ کے یہ جو ہے مزاج کے جو ہے مطابق ہے، اس وقت اگر آپ نے غصہ نہ کیا تو کون سا بڑا کام کیا۔ گفتگو وہاں ہے، گفتگو وہاں ہے۔ عورت کو شوہر ایسا ملا جو بد اخلاق ہے، یا مرد کو بیوی ایسی ملی جو بد اخلاق ہے، مزاج نہیں مل رہا ہے، وہ ایسا ہوتے ہوئے اگر گھر کے اندر محبت کا ماحول قائم کر لیا تو کمال ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے گھر کا ماحول جو بنایا تھا، ہر طرف مہر و محبت کی حکومت تھے۔ اگر عرض کیا کہ پیغمبر کی پوری زندگی میں کہیں نہیں ملتا کبھی کسی بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو، پیغمبر نے سے ہوا ہے، نے نہیں ہوا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ ایک سے بڑھ کر کے ایک، بعض دفعہ کہا جاتا ہے پیغمبر نے کیوں ایسے لوگوں سے شادی کیا، شادی نہ کرتے تو نمونے عمل ہمارے لیے کیسے بنتے، ہمارے لیے نمونے عمل کیسے بنتے۔ اگر سب کے سب جو ہے بالکل جناب یہ جو ہے خدیجہ جیسی ازواج ہوتی پیغمبر کی، تو وہ افراد کیسے پیغمبر کو اپنا نمونہ بناتے جن کی یہاں کسی اور طرح کی موجود ہے گھر میں۔ ہر طرح کا نمونہ ہے پیغمبر کے گھر میں، تاکہ دیکھو ایسوں کے ساتھ بھی کس طرح سے جو ہے بسر کی جا سکتی ہے اور کیسے یہ جو ہے گزر کی جا سکتی ہے بغیر تلخی کے، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے۔ اصلاً دیکھیں اسلامی معاشرہ جو ہے، اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ یہ محبت کا معاشرہ ہے۔
اسلامی قرآنی سماج وہ سماج ہے جہاں کے پر لڑائی جھگڑا نہ ہو. سورہ فتح کی آیت ہے، یہ جو ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور جو ان پر ایمان لائے ہیں، جو ان کے ہمراہ، یہ ہمراہ جو ہے فقط اس زمانے کی بات نہیں ہے. کیا آج ہم پیغمبر کے ہمراہ نہیں ہیں؟ معہو جو ان کے ہمراہ ہیں، جسمانی طور پر جو ہمراہ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جسمانی طور پر جو ہمراہ تھے ان کے اندر تو یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے، ان کے اندر تو یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے. معہو جن کا دل پیغمبر کے ہمراہ ہے. اصل مسئلہ ہے دل کا ہمراہ ہونا. مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک صاحب تھے مولا کے فوج میں، کہنے لگے کاش میرا بھائی بھی ہوتا مولا کے ہمراہ تو کتنا اس کو اجر و ثواب ملتا. مولا نے کہا اگر اس کا دل ہمارے ساتھ ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو یہ جو ہے جسمانی طور پر یہاں موجود ہے. اور اگر اس کا دل ہمارے ہمراہ نہیں تھا تو اچھا ہوا کہ نہ آیا، اچھا ہوا کہ نہ آیا. جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے چہلم کے دن پہنچے ہیں تو جابر نے زیارت کے جملے ادا کرتے 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 کہا کہ اور ہم اے شہدائے کربلا، ہم تمہارے اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. جابر کے شاگرد عطیہ اوفی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پیاس برداشت کی، زخم برداشت کیے، جان دی اپنی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ثواب میں شریک ہیں. کہا اس لیے کہ ہمارا دل ان کے ہمراہ تھا. زبان کی بات نہیں ہے، زبان میں تو ہم بھی کہتے ہیں نا یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوقنا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ہمراہ ہیں، ان پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ کے رسول ماننے والے، دل سے جو ان کے ہمراہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، لیکن آپس میں نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، نہایت تواضع اور انکسار کے ساتھ پیش آتے ہیں. ان کا پورا معاشرہ شفقت و محبت و دوستی سے لبریز رہتا ہے. عبادت خدا کے آسات تراہم رکعا سجدا، کبھی تم انہیں یہ جو ہے رکوع میں پاؤ گے، کبھی تم انہیں سجدے میں پاؤ گے. اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج وہ سماج نہیں ہے جہاں پہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہو، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگا رہا ہو، ایک دوسرے کا مال کھانے کو تیار ہو، ایک دوسرے کی جان کھانے کو، ایک دوسرے کا گوشت کھانے کو تیار. غیبت کیا ہے؟ بعض چیزیں وہ ہیں جن کی سنگینی کا ہمیں احساس نہیں ہے. آج بدتر سے بدتر یہ جو ہے برے سے برے شیعہ سے کوئی کہے کہ سور کا گوشت کھا لو، کھانے کو تیار نہیں ہوتا. سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، لیکن مرے بھائی کا گوشت شوق سے کھائیں گے، مرچ مسالہ چھڑک کے کھائیں گے. غیبت کیا ہے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کسی کو پسند ہے کہ اپنے جو ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو حکم ہے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کا وہی حکم ہے غیبت کا. اسلامی معاشرہ کیا؟ اشداء علی الکفار، ساری سختی یہ جو ہے دشمن کے مقابلے میں ہے، آپس میں نہایت شیر و شکر. آج ہمارے معاملہ الٹا ہو گیا ہے، دشمنوں کے آگے سب سر جھکائے ہوئے ہیں. سارا جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ آپ یہ آج جا کر کے جو ہے مسلم کنٹریز کا حال دیکھ لیں، ساری لڑائی ایران سے ہے، ساری لڑائی ایران سے ہے. وہ ایران ایسا، ایران ویسا، ایران ویسا، ایران ویسا، اور جو دشمن ہیں ساری دوستی ان کے ساتھ ہے. اشداء علی الکفار. دوسری آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلة علی المؤمنین وعزة علی الکافرین
युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ साहिबान ईमान, अपने दीन पर मगरूर न होना। अल्लाह पर कोई एहसान नहीं करोगे तुम ईमान ला करके। धमकी मत दो कि हमें अगर ऐसा होगा तो हम तो दीन छोड़ देंगे, ऐसा दीन हमें नहीं चाहिए। ऐसा सुनने में आता है बातों का, गोया एहसान किया है खुदा के ऊपर दीन कबूल करके, एहसान हो गया। अगर हम अल्लाह को ना अल्लाह ना मानते तो उसकी बंदगी फिर कौन करता? बेचारा बेकार बैठा रहता है ना। जैसे आपने किसी खतीब को समझ लिया है, ये जो है मौलवी को समझ लिया, अगर आप मजलिस ना पढ़वाएंगे तो बेचारे का क्या होगा? तो मजलिस पढ़वा करके आप उस पर एहसान कर दे रहे हैं। सोचेगा हम अल्लाह पर भी ईमान ला करके उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ऐ ईमान का दावा करने वालों, ऐ वो लोग इस वक्त ईमान के दावेदार हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम में से जो कोई भी अपने दीन से ये जो है मुर्तद हो जाएगा, छोड़ देगा अपने दीन को, तो अल्लाह की सेहत में कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे हजार अल्लाह पैदा कर देगा। फसौफ याती अल्लाह बिकौमिन, तो अल्लाह ऐसे कौम को लाएगा। वो क्या होंगे? ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। युहिब्बुहुम, वो ऐसी कौम होगी अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। व युहिब्बूनहु, और वो अल्लाह से मोहब्बत और इश्क करते होंगे। उनकी शान ये होगी कि अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, जब मोमिनों के सामने आएंगे तो तवाज़ु से आएंगे, इनकिसारी से आएंगे, सर झुका होगा, शाने झुके होंगे, मोहब्बत का पैकर होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, लेकिन जब वो दुश्मनों के मुकाबले में आएंगे, काफिरों के मुकाबले में होंगे मुट्ठी भर, लेकिन बड़ों से बड़ों के छक्के छुड़ा देंगे। अजब है। उसके बाद कुरान कहता है कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये वो होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। ऐसा जिहाद करेंगे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जो ऐसी सिफात उनके अंदर पैदा हो गई। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी ये सिफात दे देता है। तो मेरा इस्लामी माशरा कौन सा, इस्लामी समाज कौन सा? इस्लामी समाज वो है जहां पर मेहर व मोहब्बत पाई जाए। तो ये जो है बात हो रही थी, क्या कहते हैं, बड़े समाज की बात हो रही थी। फैमिली एक छोटा समाज है। फैमिली यूं ही से तो बनता है, समाज का ऐसे बनता है, कुनबे ही से तो बनता है समाज। अगर एक बड़े समाज का हुक्म यह है कि बड़े समाज में मेहर व मोहब्बत पाई जाए, बड़े समाज में मेहर व मोहब्बत की फजा उसी वक्त कायम हो सकती है जब छोटे समाज में मेहर व मोहब्बत की फजा हो। अगर घर के अंदर, अगर कुनबे के अंदर मेहर व मोहब्बत की फजा नहीं पाई जा रही है, एक दूसरे के तई जो है शक व शुबहे की का जो है माहौल पाया जा रहा है, वो उनसे नाराज है, वो उनसे रूठे हुए, वो उनसे खुश नहीं है, वो उनसे खुश नहीं है। नाम को हैं तो मियाँ बीवी दोनों मौजूद हैं, मगर इनके दिल में उनके खिलाफ गुबार है, उनके दिल में उनके खिलाफ गुबार है। ये कुरानी समाज नहीं है, ये कुरानी फैमिली नहीं है। कुरानी फैमिली, कुरानी कुनबे की दो शर्तें कुरान ने बयान की है। किस खानदान को कुरानी खानदान कहा जा सकता है? कौन सी फैमिली? कुरानी फैमिली। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानी में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे ही में से तुम्हारा जोड़ा पैदा, काहे के लिए पैदा किया? तुम्हें ज़नो शौहर किस लिए बनाया? मियाँ बीवी किस लिए बनाया? दो चीज तुम्हारे दरमियान में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये जोड़ा कुरानी जोड़ा नहीं है। पहली चीज, तस्कुनू इलैहा, तुम्हारा जोड़ा इसलिए बनाया कि शौहर को सुकून मिले बीवी से, बीवी को सुकून मिले शौहर से। अगर घर के अंदर सुकून की फजा नहीं है, लड़ाई झगड़े का माहौल अगर है, तो ये कुरानी माहौल नहीं है। लतस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और रहमत को कायम किया है। तो दो चीज जो है कुरानी माशरे की, कुरानी फैमिली की, कुरानी कुनबे की दो पहचान है कि उस खानदान के अंदर, उस कुनबे के अंदर सुकून है, आरामिश है, अमन है, चैन है, लड़ाई और झगड़े का नामो निशान नहीं है। दूसरी है कि एक दूसरे के तई मोहब्बत का जज्बा पाया जाए।
ہر وہ عمل جو سکون کو تہوبالا کر دے، چاہے بیوی کا عمل چاہے شوہر کا عمل. شوہر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے بیوی کا سکون چھن جاتا ہے، یا بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کا سکون چھن جاتا ہے، جتنا یاد رکھیں کہ یہ خاندان سب کچھ تو ہو سکتا ہے، قرآنی بنبا، قرآنی خاندان، قرآنی فیملی کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہر وہ عمل جو رشتہ محبت کو تار تار کر دے، رشتہ محبت کو جو پامال کر دے، وہ عمل اسلام کی نگاہ میں مغصوب عمل ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں گھر کے تو بعض دفعہ کہتے ہیں ہاں ہمارے محبت تو بہت قائم، محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. 2-3 تقاضے بیان کر کے اپنی مجلس کو جو ہے وہ تمام کرتا ہوں. محبت اگر قائم ہے تو محبت کے لیے فقط دل میں محبت ہونا کافی نہیں ہے، اظہار محبت ضروری ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ وہ اظہار کو لوگ یہ جو ہے ریاکاری سمجھتے ہیں، تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں اظہار محبت. بیوی شوہر سے کہہ دے، شوہر بیوی سے کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا محبت کرتی ہوں، اسے جو ہے وہ بے شرمی کی بات مانی جاتی ہے. مگر حدیثوں میں ایسا نہیں ہے. اسلامی تہذیب و اسلامی کلچر میں معصوم فرماتے ہیں کہ قول الرجل لزوجته انی لاحبک لا یخرج من قلبها ابدا. جب کبھی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے، جو صیغے استعمال میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات صرف جو ہے وہ ایک طرف کی ہو رہی ہے، ون وے بات ہو رہی ہے، دونوں طرف کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے بچتی ہی نہیں ہے. جب کبھی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے، اب تک خصوصاً یہاں تاکید کی کہ شوہر جب بیوی سے کہتا ہے کہ میں تم سے یہ جو ہے محبت کرتا ہوں، سب کچھ دل سے جو ہے بات نکل جاتی، یہ بات نہیں نکلتی ہے. تو اظہار محبت کا حکم دیا گیا ہے کہ اظہار محبت کریں. اس کے بعد اظہار محبت کبھی کہتے تھے جی میں محبت کرتا ہوں، لیکن بعد میں وہ عمل سے بھی تو ثابت ہونا چاہیے نا، جھوٹ ثابت نہ ہو جائے. دوسرا مرحلہ جو ہے اگر محبت ہے، جس کا علامت محبت، پہچان محبت کی کیا ہے، گفتگو جب کریں تو نرم گفتگو کریں، کبھی لہجے میں سختی نہیں پانی چاہیے، کبھی لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی. کہیں پر ہے خیرکم لأہلہ ہے، کہیں پر خیرکم لنسائہ. اگر یہ انتخاب کیا جائے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے اچھا کون ہے، اگر طے پا جائے کہ ہر سال انعام دینا ہے ایک آدمی کو، یہاں کے اوپر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں زینب جو ہے سینٹر میں ایوارڈ دینے کو ہوگا، ہر سال ایوارڈ دیا جائے گا. کس کو ایوارڈ دیا گا؟ جو سب سے اچھا انسان ہے. سب سے اچھا انسان کون چنا جائے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. سب سے اچھی عورت وہ ہے جو سب سے اچھا برتاؤ اپنے شوہر کے ساتھ. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں تم سب سے بہتر برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا ہوں. تو محبت صرف یہ نہیں کہ صاحب ہاں محبت تو کرتے ہو گئے، نہیں، محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں. عمل میں وہ چیز جو ہے ظاہر ہونا چاہیے. گفتگو جب کرے، گفتگو قول حسن اچھی. اگر بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر اچھی بات کرنا نہیں چاہتے، ان کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے. یعنی واقعی محبت تو کرتے ہیں، بچوں سے بھی بات، بچوں سے اظہار محبت نہیں کرنا چاہتے. ایک صاحب آیا، دیکھا کہ پیغمبر ایک بچے کو چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا. پیغمبر نے کہا اگر تمہیں اللہ نے یہ جو ہے سعادت سے محروم رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کوئی ہنر کی بات نہیں ہے. بعض باپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آؤ تو لگے شیور آیا ہے، تب تو بات بنی نا.
جیسے ہی گئے، میں گھر میں جہاں داخل ہوتا ہوں ہر بچہ اپنے کمرے میں. یہ ہنر نہیں ہے. ہنر یہ ہے کہ جب گھر میں آئے تو بچہ کمرے میں ہے تو نکل کے فوراً لپک کر کے دروازے. یہ ہنر ہے. ہنر یہ ہے، ہنر وہ نہیں ہے. قول الحسن، اچھے لب و لہجے میں بات کرنا. اصل میں فیملی تو چھوڑیے، اسلام کا حکم سب سے قولوا للناس حسنا. قرآن کی آیت ہے، لوگوں سے جب بات کرو تو اچھے پیرائے میں، شیریں لب و لہجے میں اپناؤ. تطیب کلامک و تبین لسانک. اچھی بات بھی کرو اور اچھے انداز سے بات کرو. حکم اس بات کا ہے. انسان جب اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اچھی گفتگو کا فائدہ بیان کرتے. القول الحسن یصیر المال وینمی الرزق وینفع فی الاجل ویحبب الی الاہل وَيُدْخِلُ الْجَنَّةِ. 5 فائدہ. 5 فائدہ اچھی بات کرنے کا، ڈھنگ سے طریقے سے بات کرنے کا 5 فائدہ. پہلی چیز کیا ہے؟ مال میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری چیز، رزق میں یہ جو ہے برکت آتی ہے. رزق میں برکت آتی ہے. موت میں تاخیر ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے. وقت آ گیا تھا، ٹل جاتی ہے موت، اگر لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں. اچھی گفتگو سبب بنتی ہے کہ اس کی خاندان والے، اس کی فیملی والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور 5واں فائدہ اس کا یہ کہ انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. اب اس کا ہم 2 معنی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ یہ جو ہے اس طرح سے کر دیتا ہے. آپ نے اگر اچھی بات کی تو اللہ نے مال میں اضافہ کر دیا، رزق میں جو ہے برکت ہو گئی. نہیں، دوسرے عنوان سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ جب اچھے عنوان سے گھر میں بات کریں گے، فیملی سے بات کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی فیملی جو ہے وہ یہ جو ہے ڈپریشن اور ٹینشن اور ان تمام چیزوں سے، جس گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، بہت ساری بیماریاں تو خود بخود دور ہو جاتی ہیں نا. پھر وہ اعصاب کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو گولیاں دے گا. پھر آپ کو ہارٹ کا دورہ بھی نہیں پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں وہیں ہوتی ہیں نا جہاں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے. خود ایسے میں جب ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں گے تو مال میں تو خود بخود اضافہ ہو جائے گا. اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ٹینشن دور تو ٹینشن والی گولی آپ کو کھانی ہی نہیں پڑے گی. نتیجے میں گھر کے کام میں بھی دل لگے گا، آفس کے کام میں بھی دل لگے گا. دل لگے گا تو بہرحال برکت تو ہو گئی نا. معلوم ہے 1000 طرح کا خاتون خانہ کو ٹینشن ہے. صبح میاں سے جھگڑا ہوا ہے، ہانڈی چڑھایا، جل گئی ہانڈی، پتہ ہی نہیں چلا کب چلی. برباد تو ہوا نا، پیسہ گیا، اب پھر سے کھانا لگے گا، ٹائم بھی گیا، سب کچھ گیا. انسان جب قول حسن، اچھی گفتگو کرے، اچھی بات کرے گا، نتیجتاً نہ کسی سے لڑائی ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا. جھگڑا جب ہوتا ہے غصے میں کسی کو گالی دے دیا، کسی کو تہمت لگا دیا، کچھ کر دیا، یہ سب چیزیں انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے نا. ظاہر سی بات ہے یہ سارے تمام برے کام خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گے تو جنت کے تو حقدار ہم بن ہی جائیں گے. وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ. تو پہلی چیز ہے اظہار محبت. دوسری چیز کیا ہے؟ اچھی گفتگو کرنا. تیسری چیز ہے حلم، یہ جو بردباری، قوت برداشت، قوت تحمل. عزیزو، ظاہر سی بات ہے کہ زندگی میں بہرحال خطائیں ہو ہی جاتی ہے، لغزش ہو ہی گئی. اب یا شوہر سے غلطی ہو گئی یا بیوی سے غلطی ہو گئی، دونوں میں کسی سے غلطی ہو ہی گئی. اب اگر دونوں جو ہیں انتظار کر رہے ہیں کہاں کس کی جو ہے کس کا کمزور پہلو ملے اسے اجاگر کریں ہم. شوہر جو ہے بالکل نہ کہ تولے بیٹے ایک دن کھانے میں نمک بڑھ کے اضافہ تو ہو جائے، پھر ہم بتاتے ہیں، پھر بدلہ لیں گے. بیوی کی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ فلاں چیز کہا تھا کیوں نہیں لائے، فلاں سامان لانے کے لیے کہا تھا کیوں نہیں لائے، آج ہماری یہ جو ہے برتھ ڈے تھی کیک نہیں لائے. ارے بھائی بھول گئے ایک ایک غلطی، ایک ایک اتنی بڑی چیز آپ بھول گئے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے. بھول گئے، واقعی ذہن ہے انسان کا نکل سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بھول گئے جس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے. بھول جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے.
ایک دوسرے کی خطاؤں سے صرف نظر کرنا، ایک دوسرے کی لغزشوں کو معاف کر دینا، اصلاً خاطر میں نہ لانا کہ غلطی ہوئی ہے، خاطر میں نہ لانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو کسی نے آگے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ ما حق الزوجۃ علی الرجل ان فعلہ کان محسنا، بیوی کا کیا حق ہے شوہر کے اوپر کہ اگر وہ انجام دے تو اس کو نیک انسان کہا جائے گا؟ کیا حق بیوی کا؟ ہم نے پہلے دو باتیں تو عام سے فرمایا یشبعها ویکسبها، شوہر کی ذمہ داری اور بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اس کی یہ جو ہے ضروریات کو پورا کرے، کھانا کپڑا وغیرہ جو کچھ بھی اس کی ضروریات ہیں، البتہ یہ جو ہے معقول ضروریات، نامعقول کی بات نہیں ہو رہی ہے، معقول ضروریات جو ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے پورا کرے۔ وَإِن جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا، اور اگر بیوی سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے تو خطا اور لغزش کو یہ جو ہے ایشو نہ بنائے، غفار لہا، اسے معاف کر دے۔ اس کے بعد اپنے والد کی سیرت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے پاس، میری والد کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جن کی عادت ہی یہ تھی کہ وہ جان بوجھ کے امام محمد باقر کو تکلیف پہنچا، کانت تُزِی، کانت لأبی امرأۃ تُزِی، وہ جو اذیت دیا کرتی تھی، کبھی بھی میرے بابا نے ان کو سزا نہیں دی، ان سے کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی لڑائی نہیں، کبھی ان کی غلطیوں کو ان کے سامنے یہ جو ہے بیان بھی نہیں کیا۔ اگر لغزش ہو گئی ہے، شوہر سے خطا ہو گئی، بیوی معاف کر دے، بیوی سے خطا ہے تو شوہر معاف کر دے، یہ محبت کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اور اگر نہیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے لگے ہیں، تم نے یہ کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں محبت میں کمی۔ آپ دیکھیں عملاً بھی ہوتا ہے، شادی جب ہوتی تو وہ پہلا ہفتہ یا پہلا مہینہ یا پہلا سال یا پہلا دن نہیں معلوم، ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوتا ہے۔ اب تو نا پہلے ہوتا تھا ماہ اصل، اب شاید جو ہے یہ ہفتہ اصل منانا پڑے گا، ماہ کی تو باری نہیں آتی۔ وہ شادی کے ابتدائی ایام جب ایک دوسرے سے محبت کرتے رہتے، ابتدائی ایام میں کون سا شوہر بیوی کے کھانے میں جو ہے کیڑے نکالتا ہے؟ جو ملا جلا بھنا سب کھا لیتے، ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت ٹیسٹی ہے۔ تو بعد میں رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلا گفتگو کو ختم کروں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو پیغمبر کی سیرت رہی ہے، گھر کے اندر پیغمبر نے ہمیشہ مہر و محبت کا ماحول قائم رکھا۔ ایک روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ جہاں پیغمبر کی طرف سے کوئی تشدد عمل میں آیا ہو، کبھی پیغمبر نے یہ جو ہے سختی برتی ہو، یہ جو ہے درستی کی ہو۔ پیغمبر سے لوگوں نے جھگڑا کیا ہے لیکن پیغمبر نے کبھی، اور جبکہ ایک سے ایک پیغمبر کے گھر کے اندر موجود تھی۔ ساری کوشش پیغمبر کی یہی تھی کہ پہلے اپنی فیملی کو سنبھالیں، اپنے کنبے کو سنبھالیں، گھر کا ماحول ایسا بن جائے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کامیاب زندگی رہے اور وہاں پر پریشانی نہ ہونے پائے۔ وہاں جب پہنچے تو انسانی شکل میں پہنچے، وہاں جب پہنچے تو اعضاء و جواہر سارے کے سارے ہمارے سالم ہوں، وہاں کی غذا، وہاں کا لباس، ساری چیزیں فراہم ہوں، اور جنت میں اپنا گھر بنا کر کے یہاں سے جائیں۔ یہی پیغمبر نے فیملی کے لیے کوشش کیا، اور یہی جو ہے پیغمبر نے امت کے لیے کوشش کیا۔ تمام انسانوں کے لیے پیغمبر کی یہی کوشش ہوا کرتی تھی، زبانن بھی اور عملاً بھی۔ یہاں تک کہ پیغمبر کی زندگی کے جب آخری ایام آ گئے، چند دنوں پیغمبر کی زندگی کے باقی بچے ہیں، اس وقت یہ پیغمبر اگرچہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیغمبر سبق دینے سے، درس دینے سے چوک نہیں رہے ہیں۔ چلو آرام کریں بستر کے اوپر، نہیں، اس وقت یہ پیغمبر آتے ہیں۔ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے پیغمبر کو، حق الناس ہے۔ پیغمبر منبر پہ آنے کے بعد تقریر کرتے، خطبہ دیتے، کہتے میں قریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پہ ہے تو اپنا حق دے دے، کسی کو اگر کوئی شکایت مجھ سے ہے تو، ایسی بات ہے پیغمبر سے کسے شکایت تھی؟ اچانک ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ
آپ ایک مرتبہ طائف سے واپس آ رہے تھے، اپنی اونٹنی کو تازیانہ مارنا چاہتے تھے، وہ اتفاق سے مجھے لگ گئی، عمدن نہیں مارا ہے، لگ گئی۔ یا رسول اللہ میں اس کا قصاص کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ شریعت کے مطابق یہاں قصاص نہیں ہے، یہ جو ہے دیت ہے۔ عمدن اگر کوئی مارے تب قصاص کی باری آتی ہے، خطاً اگر لگ گیا ہے تو یہ جو ہے وہ دیت ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے میں قصاص دینے کو تیار ہوں۔ پیغمبر نے کسی کو اپنے گھر بھیجا، جاؤ وہ تازیانہ اٹھا لاؤ۔ شخص آیا ہے تازیانہ لینے کے لیے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر میں ہے، بی بی وہ تازیانہ دے دیجیے۔ کیوں؟ میرے بابا تو بیمار اور سفر میں تو کہیں نہیں جاتا ہے۔ آنے والا قاصد واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایسے ایسے ایک شخص ہے جو اپنا قصاص لینا چاہتا ہے۔ معصومہ تڑپ گئی، میرا بابا بیمار ہے، بیماری کے عالم میں۔ معصومہ کہتی ہے میں حسن حسین کو بھیج رہی ہوں، اس سے کہو کہ حسن حسین کو تازیانہ لگا دے، میرے بابا کو تازیانہ نہ مارے۔ تازیانہ آیا، پیغمبر نے اس شخص کے حوالے تازیانہ کیا، کہ بسم اللہ تم اپنا جو ہے قصاص کر سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ مجھے لگا تھا تو میرے بدن پہ کپڑے نہیں تھے۔ رسول خدا نے ایک دفعہ اپنا پیراہن بلند کیا، پیراہن بلند کر لیا، اس شخص موشد ایک دفعہ تازیانہ پھینک کر کے رسول خدا سے آ کے لپٹ جاتا ہے، آپ کے بدن کا بوسہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ اجرکم اللہ۔ پیغمبر رخصت ہوتے ہوتے بھی دنیا میں لوگوں کو سبق دیتے جاتے کہ حق الناس بہت اہم چیز ہے۔ پیغمبر اپنے گھر میں ہے، فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، علی بیٹھے ہوئے، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، بیماری کی شدت ہے۔ پیغمبر کو کبھی غش آ جاتا ہے، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، جب کبھی ذرا سا ہوش آتا ہے کبھی حسن کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی حسین کو سینے سے لگاتے ہیں۔ جب حسن کو سینے سے لگاتے منظر سامنے آ جاتا ہے کہ یہی موقع ہوگا، آج ہی کا دن ہوگا جب حسن کے دہن سے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے۔ کبھی حسین کو گلے سے لگاتے ہیں، یہی حسین کا گلا ہوگا جس پہ شبر کا خنجر چلے گا۔ کبھی فاطمہ زہرا کو سینے سے لگاتے ہیں، ارے میرے بعد میری بیٹی پر کیا کیا ستم ہوگا، گھر میں آگ لگا دی جائے گی، پسلیاں توڑ دی جائیں گی۔ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پھر غش آ جاتا ہے، پھر غش آ جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا روتی ہیں، آنکھوں سے جب آنسو ٹپکتے ہیں پیغمبر آنکھیں کھولتے، بیٹا فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ بابا آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ پیغمبر کان میں فاطمہ سے کچھ کہتے ہیں، فاطمہ کے ہونٹوں پہ جو ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جب کسی نے پوچھا بی بی یہ روتے روتے اچانک مسکراہٹ کا کیا سبب تھا؟ کہا میرے بابا نے مجھے بشارت دی، فاطمہ تم زیادہ دن زندہ نہ رہو گی، سب سے پہلے مجھ سے تمہاری ہی ملاقات ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ فاطمہ زہرا کی آغوش میں رسول خدا کا سر ہے۔ ایک دفعہ دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، کون ہے؟ میں پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے چلے جاؤ، میرا بابا بیمار اس وقت کسی سے مل نہیں سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے آخر میں نے کتنی دفعہ کہا کہ میرا بابا بیمار ہے، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے۔ جب آپ پیغمبر کہتے ہیں بیٹا فاطمہ اسے اجازت دے دو، تمہارے در کا شرف ہے جو اجازت لے رہا ہے، کہ کسی سے اجازت لینے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جس در کا احترام تھا کہ فرشتہ موت بھی بغیر اجازت کے نہیں آ رہا۔ ابھی چند ہی دن پیغمبر کی وفات کو گزرے تھے، اور اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے اکٹھا ہو گئے۔ میں اس گھر کو آگ لگا دوں، کسی نے کہا کیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں فاطمہ رہتی ہے؟ جواب ملتا ہے رہا کرے۔ دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک دفعہ شقی نے ایسا لات مارا، دروازہ فاطمہ کے اوپر، در و دیوار کے درمیان فاطمہ پس گئی۔ ایک دفعہ فاطمہ کی آواز بلند ہوئی، یا فضہ خذینی، ارے فضہ میری مدد کو آؤ۔ بی بی ارے آپ فضہ کو کیوں بلا رہی؟ علی کو کیوں نہیں بلا لے
اجرکم علی اللہ. پیغمبر کی رحلت کو بھی چند دن بھی نہیں گزرے ہیں کہ صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علی الیام سرنا لیالیا کا مرثیہ پڑھنے پر فاطمہ مجبور ہو گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم سیرت رسول کا اتباع کرتے ہوئے اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کر سکیں. بار الہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہمارا کنبہ قرآنی کنبہ بن سکے. ہمارے گھر میں سکون و اطمینان کی فضا ہو، مہر و محبت کا ماحول قائم ہے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو بے روزگار جو باروزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شیعیان حیدر کرار کی حفاظت فرما. معبود ان کے دشمن اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما. مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصار.